بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے یہ حدیث کہ جس کا نمبر ہمارے اس سلسلے میں ہے 6، حدیث نمبر 6، اور جو کہ صحیح البخاری میں اس کا نمبر ہے 52، کتاب الایمان باب نمبر 39، اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 1599، کتاب المساقات باب نمبر 20۔ ناظرین میں سے جو چاہیں وہاں اس سلسلے میں مزید مفصل رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امت کو جو تعلیم دی گئی ہے، اور یہ کہ اس حدیث کا جو کچھ موضوع ہے، جو کچھ مفہوم ہے، تو اس کی مناسبت سے ہماری اس ملاقات کا عنوان ہے شبہات سے بچتے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کچھ کام ایسے ہیں جو کہ حلال ہیں، اور دیگر کچھ کام ایسے ہیں جو کہ حرام ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے بھی ہیں کہ جو ان دونوں کے درمیان ہیں کہ جن میں شبہہ ہے کہ نہ جانے حلال ہیں یا حرام ہیں۔ تو اس قسم کے جو کام ہیں کہ جنہیں شبہات کہا جاتا ہے، ان سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اگر انسان کوئی ایسا کام کرے گا کہ جس میں شبہہ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی نہ کبھی وہ کوئی ایسا کام بھی کر بیٹھے گا کہ جو واقعی حرام ہے۔ حرام سے دور رہنا چاہیے۔ جو کوئی اس کے قریب جائے گا تو شاید کسی روز وہ آگے بڑھ جائے۔ اور پھر حدیث کے آخری حصے میں دل کے بارے میں تذکرہ کیا گیا، اور یہ کہ دل کی کتنی بڑی اہمیت ہے انسان کے لیے۔ دل کی سلامتی اور دل کا درست ہونا دین اسلام میں اس چیز کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ چونکہ تذکرہ چل رہا ہے اس حدیث میں شبہات کے بارے میں، اور شبہہ جو پیدا ہوا کرتا ہے تو دل میں پیدا ہوا کرتا ہے، اور یہ دل ہی ہے انسان کا جو کہ اسے ورغلائے کرتا ہے ایسے کاموں کو کرنے کے بارے میں کہ جو کام نہیں کرنے چاہیے، کہ جن میں شبہہ ہے۔ اور یہ کہ دل کی جو خرابیاں اور دل کا جو بگاڑ ہوا کرتا ہے، اس کی دو وجوہات ہوا کرتی ہیں۔ پہلی وجہ ہے شبہات، اور دوسری وجہ ہے شہوات۔ شبہات اور شہوات۔ شبہات یعنی دل میں کوئی شبہ پیدا ہو گیا، اور اس حدیث میں جو تذکرہ کیا گیا ہے، جو ہمارا موضوع گفتگو ہے، وہ بھی یہی ہے کہ شبہات سے بچتے رہنا، اور شبہ کی جگہ ہے دل، لہذا دل کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری وجہ کہ جس کی بنا پر دل میں خرابی اور بگاڑ پیدا ہو جایا کرتا ہے، وہ ہے شہوات، یعنی دل میں برے خیالات کا آنا، نفس پرستی، کہ یہ دل انسان کو بعض اوقات برائیوں پر آمادہ کیا کرتا ہے۔ تو شبہات اور شہوات، دل کی سلامتی اور اس چیز کی اہمیت کو یوں بھی سمجھنا چاہیے کہ مثلا قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی جانب سے ایک موقع پر یہ ارشاد ہوا، فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ وہ دن کہ جس دن انسان کے کسی کام نہیں آ سکے گا، نہ تو اس کی آل اولاد اور نہ ہی اس کا مال، نہ تو انسان کا یہ مال، یہ دولت، یہ روپیہ پیسہ اور یہ زمین جائیداد اور انسان کی یہ دنیاوی حیثیت وغیرہ، یہ چیزیں کسی انسان کے کسی کام نہیں آئیں گی
اور نہ ہی اس کی آل اولاد اس کے کسی کام آئے گی، یعنی قیامت کا دن۔ ہاں، جو چیز اس کے کام آئے گی وہ یہ کہ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، ہاں مگر وہ انسان جو کہ اللہ کے سامنے پیش ہوا ہو قلب سلیم لیے ہوئے، ایسا دل لیے ہوئے جو کہ سلامت ہو، جو کہ درست ہو، جو کہ سلیم ہو۔ یعنی قلب سلیم وہ دل ہے کہ جو شبہات سے بھی پاک ہو اور جو شہوات سے بھی پاک ہو، تو قیامت کے دن کچھ بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہاں، یہ کہ قلب سلیم ہی دنیا میں جس کسی کا دل سلامت ہے کہ اس میں نہ تو شبہات ہوں دین کے بارے میں، اور نہ ہی اس میں شہوات ہوں کہ برے خیالات، تو یوں دل کا سلامت رہنا، قلب سلیم، اس چیز کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ دیکھو اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا اور اللہ تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا۔ شکلوں سے کوئی غرض نہیں ہے، کون خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، اور کون ایسا شخص ہے کہ جس کی معمولی شکل و صورت ہے، کون کالا ہے، کون گورا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح یہ مال و دولت، روپیہ پیسہ، کون بادشاہ ہے، کون فقیر ہے، کون وزیر ہے، کون مسکین ہے، اللہ کے نزدیک ان باتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ دل کیسا ہے، دل میں کیا خیالات انسان نے بسائے رکھے ہیں، قلب سلیم ہے یا قلب مریض ہے، یہ صحت مند دل ہے یا یہ بیمار دل ہے۔ یعنی یہاں دل کی صحت یا بیماری سے یہ مراد نہیں کہ جو دل کے امراض ہوا کرتے ہیں کہ سانس پھولتی ہے، دل کی دھڑکن ٹھیک نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ مراد نہیں ہے۔ جسمانی مرض مراد نہیں ہے، بلکہ دل کی وہ بیماریاں، دل کے وہ امراض جن کا تعلق انسان کی روحانی زندگی سے ہے۔ فی قلوبہم مرض، قرآن کریم میں اللہ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یعنی دل جسمانی طور پر بیمار ہو یہ مراد نہیں، بلکہ ایمان کی جو کیفیت ہے، جو روحانی کیفیت ہے ان منافقین کی، تو یہ ان کے دل بیمار ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور یہ کہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ انسان کے یہ اعمال، انسان کے یہ کرتوت اور انسان کے یہ کام اور کارنامے کیسے ہیں۔ انسان کا چہرہ سفید ہے یا سیاہ، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، شکل کیسی ہے اس سے غرض نہیں، کام کیسے ہیں اس سے غرض نہیں۔ ہاں، عملوں کی سیاہی یا سفیدی، یعنی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، گرہ سے باندھ کر رکھنے کی ضرورت ہے کہ دین اسلام میں شکلوں کی سفیدی یا سیاہی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں، عمل کی سفیدی یا سیاہی۔ ایک بار مسلمانوں کا ایک وفد جب وہاں پہنچا مصر میں، وہاں کا جو بادشاہ تھا، یعنی مصر جب فتح نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کے زمانے کی یہ بات ہے کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا مقوقس، تو اسے پیغام پہنچایا گیا۔ ظاہر ہے کہ دین اسلام میں جو تعلیمات ہیں کہ
کوئی بھی ملک فتح کرنے سے قبل وہاں دعوت حق، پیغام حق پہنچایا جائے اور انتظار کیا جائے کہ ان کی طرف سے کیا جواب موصول ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اور یہ کہ دین برحق قبول کرتے ہیں یا یہ کہ انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ پیغام حق پہنچانے کی غرض سے اسلامی لشکر کی طرف سے جس وفد کو وہاں بھیجا گیا، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اس اسلامی لشکر کے قائد تھے، سپہ سالار تھے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، اور وہ وفد جو وہاں بھیجا گیا مقوقس شاہ مصر کو دعوت دینے کے لیے اور یہ کہ اس سے بات چیت کرنے کے لیے، تو اس وفد کے سربراہ تھے عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ۔ یہ وفد جب وہاں پہنچا اور گفتگو کا آغاز کیا بادشاہ کے سامنے، تو بادشاہ یوں کہنے لگا کہ نحو عنی ھذا العبد الاسود، ارے یہ سیاہ انسان، یہ کالا آدمی، اسے ذرا دور کر دو، دور دور رکھو میری نظروں سے، کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا یہ کالا آدمی۔ یوں کہنے لگا کہ کوئی اور آگے بڑھے اور مجھ سے بات کرے، جو کچھ کہنا ہے بولے، اس کو دور کر دو۔ لیکن وفد میں جتنے بھی افراد تھے سبھی نے انکار کر دیا، سبھی نے کہا کہ ہمارے جو سپہ سالار ہیں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے انہی کو، عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ کو ہمارا سربراہ مقرر کیا ہے، لہذا آپ سے جو کچھ بھی بات چیت کریں گے یہی کریں گے، یہ ہمارے سربراہ ہیں۔ تو وہ بادشاہ، وہ مقوقس کہنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تم سب سفید ہو اور یہ سیاہ فام، اور یہ تمہارا سربراہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جواب میں اس وفد میں جو افراد تھے انہوں نے یہی قیمتی بات، یہ آب زر سے لکھنے کے قابل یہ بات مقوقس شاہ مصر کو سمجھائی، کہ جو بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ یہ جواب دیا کہ ہمارے مذہب میں، دین اسلام میں، شکلوں کی سفیدی یا سیاہی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چہروں کی سفیدی یا سیاہی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے دین اسلام میں عمل کی سفیدی یا سیاہی کی اہمیت ہے، کہ عمل کیسا ہے۔ تو یہ عمل، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے روپے پیسے کو نہیں دیکھتا، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس سے بھی ناظرین کرام، دل کا درست ہونا، دل کی سلامتی، دل کا شہوات سے بھی اور شبہات سے بھی پاک اور صاف ہونا، اور اس حدیث میں تذکرہ یہی کیا گیا ہے کہ شبہات سے بچتے رہنا۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، ای الناس افضل، اے اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے گا کہ تمام لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ قال، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، کل مخموم القلب صدوق اللسان، فرمایا کہ ہر وہ انسان جو کہ مخموم القلب ہو اور جو کہ صدوق اللسان یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا ہو۔ قالو، لوگوں نے عرض کیا کہ صدوق اللسان نعرفہ، کہ اے اللہ کے رسول آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ صدوق اللسان یعنی ہمیشہ سچ بولا کرتا ہو اپنی زبان سے، یہ بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی، فما مخموم القلب، لیکن آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ مخموم القلب، کہ بہترین انسان وہ ہے جو کہ مخموم القلب ہو اور صدوق اللسان۔ صدوق اللسان تو ہم سمجھ گئے سچ بولنے والا،
یہ مخموم القلب یہ کیا چیز ہے؟ قال، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا التقی النقی، مخموم القلب وہ انسان ہے کہ جس کا دل ایسا ہو کہ جو تقی ہو. تقی یعنی تقوی سے بھرپور، جس کا دل ایسا ہو کہ جس میں تقوی ہو، پرہیزگاری کے جذبات ہوں، کہ جس میں خوف خدا ہو، کہ اللہ پر حقیقی ایمان کے نور سے منور ہو اور روشن ہو، ایسا دل. اور یہ کہ ایسا دل جو کہ نقی ہو. پہلی بات یہ کہ دل تقی ہو، تقوی سے بھرپور، اور مزید یہ کہ نقی ہو. نقی نقی نقاوت سے ہے، یعنی بہت زیادہ پاک اور صاف، بہت زیادہ پاک، ہر قسم کی آلودگی سے پاک. مثلا جو پینے کا پانی ہوتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے المیاہ النقیہ، کہ بہت زیادہ پاک اور صاف کیا گیا ہے یہ پانی جو اس بوتل کے اندر ہے. تو فرمایا کہ ایسا دل جو کہ تقی ہو اور نقی ہو، یعنی پاک اور صاف. کس چیز سے پاک اور صاف ہو؟ لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، کہ ایسا دل جو کہ پاک اور صاف ہو کہ اس میں گناہ کا کوئی تصور بھی نہ ہو، اور یہ کہ اس میں کوئی سرکشی نہ ہو، کہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کے بارے میں وہ کوئی منصوبے بنائے کرتا ہو، لوگوں کے خلاف سوچتا ہو میں کسی کا کام کس طرح بگاڑوں، فلاں بہت ترقی کر رہا ہے میں اسے کس طرح سے لگام لگاؤں، اس کا راستہ روکوں، وغیرہ وغیرہ. ولا غل ولا حسد، اور ایسا دل کہ جس میں کسی کے خلاف کوئی حسد نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو. تو یہ ہے وہ انسان جو کہ تمام انسانی آبادی میں سب سے بہترین انسان ہے. الغرض دل کی سلامتی، کہ جس کا دل سلامت ہو، کہ اس میں نہ کوئی حسد ہو، نہ اس میں کوئی کینہ ہو، نہ اس میں کوئی شبہات ہوں، اور نہ ہی اس میں کوئی شہوات ہوں. تو دل کی سلامتی کی بہت بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالی ہم سبھی کو قلب سلیم کی نعمت سے سرفراز فرمائیں. اسی کے ساتھ محترم ناظرین، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.